بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے برطانیہ میں، یورپ میں، بہت سے دوسرے ملکوں میں آج لوگ تراویح پڑھیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں یو کے میں وہ کل تراویح پڑھیں گے۔ سب کو رمضان کی مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس کو بابرکت بنائے، اور اللہ پاک اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں پوری دنیا پہ جو مشکل وقت آیا ہے اس کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں جو مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا، انجیکشن لگوانا یا خون دینا، کسی کی اپوائنٹمنٹ ہو، اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اور مسائل ہوتے ہیں، میڈیسن کا استعمال کرنا، تو کس حد تک اس کی اجازت ہے، کس حد تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے جو ہمارے فقہا نے تفصیلات لکھی ہیں، اس میں کوئی چیز اگر فوڈ پائپ کے تھرو آپ کے معدے میں پہنچ جاتی ہے یا ڈائریکٹ دماغ میں جاتی ہے، فوڈ پائپ کے تھرو جو چیز معدے میں پہنچتی ہے یا ڈائریکٹ وہ معدے کے اندر جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کوئی چیز اگر انڈائریکٹ جسم کے اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ پانی کا ٹب بھر لے، آپ باتھ ٹب میں جاتے ہیں غسل کے لیے، اس کو پانی کا بھر کے آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں، تو اس کے اندر اگر بندہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی بیٹھے تو بہت سا پانی جو ہے نا ہمارے جسم کے جو اندر سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جو مسام ہوتے ہیں، جو پورز ہوتے ہیں جسم کے، تو ان کے تھرو بہت سا پانی جسم کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح جو پانی جسم میں اندر چلا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ انڈائریکٹ پانی کے جسم کے اندر گیا پانی۔ تو سملرلی جو انجیکشن ہوتا ہے، آپ اگر کوئی چیز انجیکٹ کرتے ہیں باڈی کے اندر، تو وہ آپ کے منہ کے ذریعے سے، فوڈ پائپ کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ آپ کے معدے میں نہیں جاتا، وہ انڈائریکٹلی، چاہے وہ وین کے اندر لگے، چاہے وہ گوشت کے اندر لگے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی ایسا انجیکشن اگر ہو جس کو آپ انرجی انجیکشن کہتے ہیں، جو خوراک کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، جو جسم کے اندر طاقت کو پیدا کر دیتا ہے، مختلف قسم کے فوڈ سپلیمنٹ لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کے بھی انجیکشن موجود ہیں، دوائیاں موجود ہیں، اگر آپ وہ کھا لیں تو آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسا کوئی انجیکشن جو ہے، جو فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ، انرجی کے طور پہ لوگ لیتے ہیں، تو وہ چونکہ روزے کے پرپز کے خلاف ہے، پھر تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی نہیں ہے، تو وہ روزے کے پرپز کے خلاف ہے، اس لیے ایسا انجیکشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے، تو آپ وہ انجیکشن لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ ڈائبیٹک ہیں، اور روزے کے دوران اگر خون اپنا وہ نکال کے تھوڑا سا خون اگر وہ اپنی شوگر چیک کرنا چاہیں، تو جسم سے کوئی چیز نکلنے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ خون نکال کے اپنی شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا پرفیکٹ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو کسی ضرورت کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو بلڈ ٹیسٹ کی، اور آپ کو خون دینا پڑ جائے، تو آپ خون دیں ڈاکٹر کو، اس سے بھی روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت زیادہ خون دینا جس سے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے، آپ کو نکاہت محسوس ہونے لگے، اور پھر
آپ کے لیے آپ کا روزہ مشکل ہو جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، ڈس لائکڈ ہے. آپ اپنے روزے کو تنگ کر رہے ہیں، اپنے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہیں. تو تھوڑا بہت جو خون ڈاکٹر لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، تو جسم سے کوئی چیز نکلے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا پرفیکٹ ہوتا ہے. ایک اور بات جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسم کے جتنے حصوں کا بھی تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ فوڈ پائپ کے ساتھ ہوتا ہے، گلے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر اس میں آپ کوئی لیکوڈ ڈالیں، لیکوڈ، اور وہ گلے میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ منہ میں کوئی چیز ڈال کے اس کو گلے میں لے جائیں، گلے میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں کوئی چیز ڈالیں لیکوڈ، تو اس کا لنک ہوتا ہے گلے کے ساتھ. تو اگر آپ ناک میں لیکوڈ ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو گلے میں فیل ہوتا ہے. ناک میں لیکوڈ ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھوں کے اندر ایسا لیکوڈ ڈالیں گے جو گلے تک پہنچ جاتا ہے. کچھ ڈراپس ایسے ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. تو ایسا جو ڈراپ جو آنکھ کے اندر ہی ختم ہو جائے تو اس کی وہ جیسے سرما ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو آنکھ کے اندر ہی رہتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایسا لیکوڈ جو آنکھ میں ڈالیں تو آپ وہ گلے میں چلا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں ایسی کوئی دوائی نہیں ڈالنی چاہیے جو لیکوڈ ہو اور گلے میں چلا جائے. ایک اور بات، کان جو ہے نا، کان کا کوئی کنیکشن گلے کے ساتھ نہیں ہے. اگرچہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کان میں بھی دوائی لیکوڈ نہیں ڈال سکتے، لیکن کان کا کوئی کنیکشن گلے کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا کان میں اگر کوئی آپ لیکوڈ ڈالتے ہیں، کوئی دوائی ڈالتے ہیں، کوئی تیل ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح اگر ڈائریکٹ فوڈ پائپ کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے یا ایسے آرگن کے ذریعے سے آپ اندر لیکوڈ لیتے ہیں جو فوڈ پائپ میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی انڈائریکٹلی انجیکشن سے اگر آپ دوائی اپنے جسم میں ڈالتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینے لینے سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا پرفیکٹ ہے. اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے رمضان کو ان کے اپنی ذات کے لیے، ان کے اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رمضان کے اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنائے، نفع مند بنائے. دیکھیں، نہ قرآن صرف مسلمانوں کا ہے، یہ ساری کائنات کے لوگوں کا ہے. نہ اسلام صرف مسلمانوں کا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کا ہے. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صرف مسلمانوں کی ہے، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. نہ اللہ صرف مسلمانوں کا ہے، وہ پوری کائنات کے انسانوں کا رب ہے. تو اسی طرح جو اللہ کی طرف سے برکتوں کے ذریعے بنتی ہیں چیزیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ شو کریں، شیئر کریں باقی لوگوں کے ساتھ بھی. اپنے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، نان مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی رمضان کی برکتوں کو شیئر کریں. آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں تو کسی دوسرے کے دروازے پہ جانا، کسی دوسرے کو چیز دینا تو یہ مناسب نہیں ہے، لوگ اس کو ظاہر کرونا وائرس کی وجہ سے. لیکن کوئی بھی چیز آپ کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو، ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر ان کو خوشی دے سکیں، ان کو سکون دے سکیں، ان کی کو خدمت کر سکیں، کھانا پکائیں تو ان کو پیش کریں. ہمارے ہاں تو روزانہ ہی شام کو افطاری کے لیے تیاری ہوتی ہے. تو اگر آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں افطاری کے لیے تو تھوڑی بہت اگر اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دے ہر روز افطاری کی تیاری کرتے ہیں، تو تھوڑی بہت وہ رمضان کی برکت جو ہے وہ اگر دائیں بائیں بھی شیئر کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کتنا ڈفرنس پیدا کرتی ہیں. اور انسان کا دل جب خوش ہوتا ہے، اس کا ذہن جب مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو خوشی اور سرور ملتا ہے، تو پھر اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے. کسی نے سوال بھیجا ہے کہ اگر شوگر کا مریض جو ہے اس کو سخت پیاس محسوس ہو تو پھر وہ کیا کرے. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا پیاس آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے اور آپ کی شوگر ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، آپ روزے کو توڑ دیں، آپ پانی پئیں، آپ کھانا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. یہ آپ کا ایکسکیوز ہے، آپ کا عذر ہے. تو اس طرح روزہ توڑنے کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا، بلکہ آپ بیمار ہیں،
پھر بھی آپ نے روزہ رکھا، آپ نے کوشش کی، اس کا آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہ روزہ آپ نے بعد میں رکھنا ہوگا۔ جب دن چھوٹے ہو جائیں تو اس وقت آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹرائی کریں، شوگر کے مریض، روزہ شوگر کے لیے اچھا ہوتا ہے، شوگر کے مریض ٹرائی کریں، اگر روزہ پورا ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر رستے میں کہیں پہنچ کے ظہر تک، عصر تک پہنچ کے آپ فیل کرتے ہیں کہ دیٹس دا اینڈ، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، روزہ توڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح روزہ توڑنے سے کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی کفارہ آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ روزہ بعد میں رکھنا ہے جب دن چھوٹے ہو جائیں گے، جب آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین آپ کی نیت کے مطابق، آپ کے اخلاص کے مطابق آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ نے کوشش کی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔